انفارمیشنل ٹاسک کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں لگنے والی آگ کے متعلق بتایا جائے گا۔ معزز ناظرین، امریکی ریاست کیلیفورنیا کا شہر لاس اینجلس خوابوں کا دیس کہلاتا ہے۔ یہ رنگ و نور کا شہر ہے۔ یہ امریکی فلم انڈسٹری کا مرکز تو ہے ہی، مگر اس کے متنوع ثقافت کا ایک قابل ذکر پہلو یہ ہے کہ یہاں 140 ممالک سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد ہیں، جو 200 سے زائد زبانیں بولتے ہیں، مگر انسانیت نے انہیں جوڑ رکھا ہے۔ یہ کوئی قدیم شہر نہیں ہے، بلکہ 1781 میں میکسیکو کے 44 آباد کاروں نے لاس اینجلس کی بنیاد رکھی اور غالباً 1847 میں یہ شہر امریکہ کا حصہ بنا۔ گزشتہ ہفتے یہاں جنگلی علاقے میں آگ بھڑک اٹھی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک بڑے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بھرپور کوشش کے باوجود ابھی تک اس پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ اس آگ سے ہونے والے نقصانات کا تخمینہ اس قدر زیادہ ہے کہ اسے امریکی تاریخ کی بدترین تباہی و بربادی قرار دیا جا رہا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق یہاں جل کر بھسم ہونے والی آبادیوں کو دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے کسی نے ایٹم بم گرا دیا ہو۔ لگ بھگ 25,000 دفاتر، گھر اور گاڑیاں نیست و نابود ہو چکی ہیں۔ 1,53,000 افراد کو یہاں سے بے دخل کر دیا گیا ہے اور مزید 1,60,000 مکینوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ کسی بھی وقت یہاں سے انخلاء کے لیے تیار رہے۔ اس آگ سے ہونے والے نقصانات کا تخمینہ $150 بلین لگایا گیا ہے۔ لاس اینجلس میں آگ کیوں لگی؟ ابھی اس حوالے سے کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکا۔ البتہ آگ بڑے پیمانے پر پھیل جانے کے باعث تباہی کا سبب کیوں بنی؟ اس کا جواب ہے موسمیاتی تبدیلیاں۔ کیلیفورنیا میں 2022 اور 23 کے دوران خوب بارشیں ہوئیں، جن کی وجہ سے جھاڑیوں، درختوں اور گھاس پھوس نے خوب پرورش پائی۔ اس کے بعد اب تک خشک سالی کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ خرد جھاڑیاں سوکھ کر ایندھن کی شکل اختیار کر چکی ہیں۔ لاس اینجلس میں چونکہ بہت تیز ہوائیں چلتی ہیں، اس لیے جب کسی وجہ سے آگ لگی تو وہ پھیلتی چلی گئی۔ امریکی حکام تو ابھی تک یہ سراغ لگانے میں ناکام ہے کہ لاس اینجلس میں آگ کیوں لگی، لیکن مسلمان دنیا میں اہل ایمان معاملے کی تہہ تک پہنچ چکے ہیں اور انہیں یقین ہے کہ یہ آگ دراصل اللہ کا عذاب ہے۔ اس تباہی و بربادی کے ذریعے پروردگار نے امریکیوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اپنی ٹیکنالوجی پر بھروسہ نہیں کرو، تم ہرگز سپر پاور نہیں اور میں جب چاہوں تمہیں نیست و نابود کر سکتا ہوں۔ بعض صالحین یہ جواز بھی پیش کر رہے ہیں کہ امریکہ کی مدد سے اسرائیل نے فلسطینیوں پر مظالم ڈھائے، غزہ کو بمباری کر کے کھنڈرات میں تبدیل کر دیا۔ یہ تباہی و بربادی دراصل مخافات عمل ہے اور اب لاس اینجلس کو برباد کر دیا گیا ہے۔ جشن طور برپا کرنے والے پاکستانی اور ہندوستانی اپنی بات کو درست ثابت کرنے کے لیے امریکی اداکار جیمز ووڈ کی ویڈیو بطور خاص پیش کرتے رہے۔ جیمز ووڈ امریکی چینل سے بات کرتے ہوئے رو پڑے تھے اور کہا تھا کہ ایک دن آپ اپنے سوئمنگ پول میں نہا رہے ہوتے ہیں اور اگلے دن سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اہل ایمان نے اس کافر کو یاد دلایا کہ تم فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی کارروائیوں کی حمایت کیا کرتے تھے، اب روتے کیوں ہو؟ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مزہ چکھو، بے شک اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت شدید ہے۔ مگر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عذاب براہ راست اسرائیل پر نازل کیوں نہیں ہوا؟ اگر فلسطینیوں پر ڈھائے گئے مظالم کا حساب و کتاب مقصود تھا تو یہ تباہی و بربادی تل ابیب کے حصے میں آنی چاہیے۔ ممکن ہے اسرائیل کی پشت پناہی کی وجہ سے امریکہ کو سزا دی گئی ہو، مگر لاس اینجلس میں عام امریکی شہریوں کے گھر جلانے سے کیا ہوگا؟ ہم نماز پڑھنے کے بعد صبح و شام دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ امریکہ کی توپوں کے منکیڑے پڑ جائیں، کفار تباہ و برباد ہو جائیں، امریکہ نیست و نابود ہو جائے۔ اگر یہ دعائیں قبول ہوتی تو لاس اینجلس میں آگ بھڑکنے کی بجائے پینٹاگون میں دھماکہ ہوتا، امریکی اسلحہ کے ذخیرے کو آگ لگتی تو سپر پاور کا غرور خاک میں ملتا اور کفار کو پتہ چلتا کہ عذاب کیا ہوتا ہے۔ اور رہی بات ٹیکنالوجی کی لا یعنی و بے معنی ہونے کی، تو جناب اس بڑے پیمانے پر تباہی و بربادی کے باوجود ابھی تک صرف 16 اموات کیوں ہوئی ہیں؟ کراچی بلدیہ فیکٹری میں آگ لگی تھی تو 258 مزدور جل بھرے تھے۔ خاکم بدہن اگر یہ آگ وطن عزیز میں لگی ہوتی تو کیا ہوتا؟ کتنے بڑے پیمانے پر تباہی ہوتی اور کتنے انسان جل کر بھسم ہو گئے ہوتے۔ ماضی میں جب کوئی وبا آتی تھی تو شہروں کے شہر قبرستان بن جایا کرتے تھے، مگر چند برس قبل کورونا کا عذاب نازل ہوا تو کم و بیش 2 سال میں اسے مکمل طور پر کنٹرول کر لیا گیا۔ یہ سب ٹیکنالوجی کا اعجاز ہے جسے آپ جہاں چاہیں لگا سکتے ہیں۔ معزز سامعین، یہ وہ سوالات ہیں جو لوگوں کے ذہن میں اب اٹھ رہے ہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم قوموں پر اپنا عذاب نازل فرماتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہو، پھر بھی ہمیں اس پر خوش نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں زیادہ تر لوگ وہ شامل ہیں جو کہ بے گناہ ہیں اور جن کا کوئی بھی قصور نہیں تھا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے
ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک اور کمنٹ کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔